الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله جل وعلا في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. پچھلے درس میں ہم نے گفتگو کی تھی، کیا موضوع تھا ہمارا؟ صدقے کے حوالے سے، کہ صدقہ صرف پیسے سے نہیں ہوتا بلکہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی صدقہ ہیں. تو پیسہ خرچے بغیر بھی اذکار کے ذریعے، بہت سارے اعمال کے ذریعے بندہ صدقہ کر سکتا ہے. آج ہم چند آیات اور احادیث کی روشنی میں ایک بڑے اہم موضوع کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور وہ ہے زہد، یعنی دنیا کی زیب و زینت سے بے رغبت ہو جانا، دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں وہ ضرورت کی حد تک استعمال کرنا، ضرورت تک اپنی خواہشات کو روک کر رکھنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ زہد. آخرت کے اندر رغبت رکھنا، آخرت میں شوق رکھنا، جنت کی نعمتوں کو یاد کرنا، ان کی خواہش کرنا، اور اس کے مقابلے میں دنیا سے بے رغبت ہو جانا، دنیا چھوڑ دینا. اب دنیا چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری کی پوری چھوڑنا، بلکہ اپنے آپ کو ضرورت تک محدود کرنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ زہد. بعض چیزیں اللہ رب العزت نے جائز قرار دی ہوتی ہیں، اور جائز میں بھی بہت سارے کام ایک درجے کے نہیں ہوتے. کچھ حلال کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو حلال ہونے کے باوجود چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے، چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی آدمی اگر بہت زیادہ مال کی خواہش کرتا ہے، کثرت مال کی خواہش کرتا ہے حلال طریقے سے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، شرعی طور پہ حرام نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ملے گی. لیکن اگر اس کی یہ خواہش بڑھتی رہے تو ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس کی اس خواہش کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ اس کا عادی ہو جائے گا، اس چیز کے اندر پاگل ہو جائے گا کہ اس کے بغیر وہ زندگی گزارنے کا تصور نہیں کر سکے گا. تو اس بات کا امکان ہے کہ اگر وہ کثیر مال اگر اسے حلال راستے سے نہ ملا تو وہ پھر وہ کہاں جائے گا؟ حرام سے بھی لینے کی کوشش کرے گا. سمجھ آئی بات کی؟ تو حلال تک تو کوئی حرج نہیں تھا، وہ جتنا چاہے کما لیتا، لیکن زیادہ خواہش کا اندیشہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ خواہش پوری نہ ہو تو بندہ حرام راستے سے بھی اس خواہش کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ دنیا میں بندہ جتنا کم سے کم خواہش رکھے اتنا حرام سے اپنے آپ کو بچا سکے گا، دور رکھے گا. تو اس لیے علماء لکھتے ہیں کثرت مباحات سے بھی بچنا چاہیے. مباح کس کام کو کہتے ہیں؟ مباح کس کام کو کہتے ہیں؟
وہ کام جس کے کرنے پہ نہ ثواب ہے نہ سزا ہے، جائز ہے۔ ایک کام کے کرنے پہ، گاڑی آپ نے خریدی، چلانا مباح ہے، نہ اس پہ سزا ہے اور نہ ثواب ہے، آپ کی ضرورت ہے پوری ہو گئی، لیکن بندہ کہتا نہیں ایک اور گاڑی ہونی چاہیے، پھر وہ سوچتا ہے بڑے ماڈل کی مہنگی ہونی چاہیے، فلاں کمپنی کی ہونی چاہیے۔ ضرورت سے معاملہ اوپر جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ معاملہ اوپر چلتا جائے گا، پھر ضرورت کو بھول جائے گا، بندہ خواہش کے پیچھے پڑ جائے گا، اور خواہش کی کوئی حد نہیں ہوتی، خواہش کی کوئی لمٹ نہیں ہے، حد نہیں ہے، وہ بڑھتی رہتی ہے، جتنی بڑھاتی رہو بڑھتی رہے گی۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ خواہشات پھر مقصد بن جاتی ہیں، بندہ مقابلے بازی میں آ جاتا ہے، گاڑی ضرورت کے لیے نہیں لیتا، دوسرے کو دیکھ کے لیتا، فلاں کے پاس اتنی ہے، میرے پاس اس سے اوپر ہونی چاہیے، فلاں کا گھر اتنے کنال کا ہے، اتنے گز کا ہے، اتنے فٹ کا ہے، تو میرا اس سے بڑا ہونا چاہیے، رقبے کے لحاظ سے، اونچائی کے لحاظ سے، چیزوں کے لحاظ سے مہنگا ہونا چاہیے۔ ایسا ہی ہے، کوئی بندہ اپنے بیٹے کی بیٹی کی شادی کرتا ہے تو ضرورت سے نہیں کر رہا، وہ دیکھتا ہے فلاں نے اپنے بیٹے کی شادی پہ اتنا خرچہ کیا تھا، یہ پکایا تھا، یہ کھلایا تھا، تو میں اتنا خرچہ کروں گا۔ معاملہ ضرورت سے بڑھ کے جب خواہشوں پہ چلا جاتا ہے تو اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور بڑھتا رہتا ہے، خواہش بڑھتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہاکم التکاثر، تکاثر مطلب کثرت خواہشات، ہر چیز کی کثرت نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ اپنے اصل مقصد سے ہٹ جاتا ہے، اور دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے آئے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، لیکن جب معاملہ دنیا کی ضرورت سے بڑھ کے خواہشات کی طرف جائے اور اس کی حد کوئی نہیں رہتی، بڑھتی جائے، خواہش بڑھتی جائے، تو دوسری طرف نتیجہ نکلتا ہے بندہ مقصد سے غافل ہونے لگتا ہے، عبادت سے غافل ہونے لگتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے کا وقت نہیں ملتا، نفلی نماز نہیں پڑھتا، پھر ایک وقت آتا ہے فرض نمازیں بھی چھوڑتا رہتا ہے، اور آہستہ اپنے پورے مقصد سے ہٹ جاتا ہے۔ اور ایک وقت یہ بھی آتا ہے کہ نماز جب چھوڑ دی اس نے، فرض نماز چھوڑ دی، تو دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ دنیا کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، دنیا میں بہت ساری چیزیں کس لیے رکھی ہیں؟ ایک بندہ دوسرے بندے کے لیے امتحان ہے، ایک بندہ دوسرے بندے کے لیے، ہمارا رویہ دوسرے بندے کے لیے امتحان ہے، ہمارا مال دوسرے بندے کے لیے امتحان ہے، بعض اوقات ہماری غربت دوسرے بندے کے لیے امتحان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر طرف ہمارے لیے امتحانات کا انبار لگا دیا اس دنیا میں۔ اور سورہ ملک آپ پڑھیں تو شروعات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزما سکے۔ تو یہ موت اور حیات کا نظام پورے کا پوری زندگی ہماری امتحانات سے گھری ہوئی ہے، امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو حرام چیزیں پیدا ہی نہ کرتا، حرام کام کی طاقت ہمارے اندر رکھتا ہی نہ، لیکن اس نے اختیار دیا ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمیں آزمانا چاہتا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی ہے ہی آزمائش، تو بہت زیادہ سنبھل کر چلنے کی جگہ ہے، بے فکر ہو کر چلنے کی جگہ نہیں ہے، بہت زیادہ قدم قدم پہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کی جگہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے دنیا کی بہت ساری چیزوں کے اندر کشش رکھی ہے، اور جتنی زیادہ پرکشش چیزیں ہوتی ہیں اتنا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بندے کا نقصان نہ ہو جائے۔ اب قرآن کی یہ آیت سنے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، زُيِّنَ لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہیں، حب الشہوات، شہوات والی چیزیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے جن شہوات میں اللہ تعالیٰ نے محبت رکھی ہے انسان کی، وہ چیزیں انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہیں، خوبصورت بنا دی گئی ہیں۔ اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ من النساء، سب سے پہلے خطرناک چیز کیا ہے؟ شہوت عورتوں میں، والبنین، اور
عورت کے بعد بیٹے، پوری اولاد میں بھی بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں سے زیادہ بیٹے۔ آگے فرمایا والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور سونے اور چاندی کے خزانے، جمع کیے ہوئے خزانے، ان میں بھی کشش ہے کہ نہیں؟ آپ سونا پڑا ہوا کسی ویڈیو میں دیکھ لیں، آپ کو اچھا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ حصول کا دل کرے گا حاصل کرنے کا۔ آگے فرمایا والخیل المسومۃ والانعام والحرث، اور نشاندار گھوڑے، والانعام اور مختلف قسم کے جانور، والحرث اور بڑے بڑے کھیت، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے خوبصورت ہیں اور ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں، ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ عورتیں کھینچتی ہیں کہ نہیں کھینچتی مردوں کو؟ ہاتھ سے پکڑ کے نہ بھی کھینچے، عورت کے اندر ویسے ہی کشش ہے۔ بیٹوں کی خواہش ہر ایک کے اندر ہے کہ نہیں؟ جانوروں کی، گھوڑے کا ذکر اللہ نے کیا، گھوڑوں کا، یہ آج بھی بڑا مہنگا جانور ہے، امیر سے امیر آدمی یہی شوق پالتا ہے۔ دوسرے جانور، پھر بڑے بڑے کھیت، زمینیں، یہ ساری خواہشات ہیں انسان میں کہ نہیں؟ آپ میں سے ہر کوئی اگر ان چیزوں کے بارے میں دیکھے اور سوچے، انٹرنیٹ پہ کوئی ویڈیو دیکھے، تو آپ کے اندر کیا خواہش پیدا ہوگی؟ کہ ساری چیزیں ہوں اور انلمیٹڈ ہوں، ان کی کوئی حد بھی نہ ہو، زیادہ سے زیادہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ آخر میں سب کے بارے میں فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا متاع ہے، سامان ہے، اور یہ ساری چیزیں ایسا متاع ہے کہ جو کبھی بھی ہمیشہ ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ آگے فرمایا واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ رب العزت کے پاس اس سے اچھا ٹھکانہ ہے، یعنی تمہیں یہ سب کچھ بہت خوبصورت لگ رہا ہے، اللہ رب العزت کے پاس اس سب کو ملا کر بھی اس سے بہتر ٹھکانہ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ قل، ان سے کہو، انبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں اس سے خیر والی چیز کی خبر نہ دوں، اس سے بہتر راستہ نہ دکھاؤں؟ اور وہ کیا ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم، اور وہ راستہ، وہ خیر ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں تقوی اختیار کریں گے، جو دنیا میں پرہیزگاری اختیار کریں گے، ان لوگوں کے لیے اللہ کے پاس ان ساری چیزوں سے خیر ہے، زیادہ خیر ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے؟ جنات، باغات، ایسے باغات، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اچھا، جنت میں کیسی نہریں ہوں گی؟ کتنی قسم کی نہریں ہوں گی؟ 4 قسم کی نہریں، قرآن میں ان کا ذکر آیا ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، پاک صاف شہد کی نہر، نہریں، ایک نہر بھی سب کے لیے نہیں، نہریں ہوں گی جنت میں۔ کس کی؟ شہد کی نہر۔ آپ نے زیادہ سے زیادہ شہد کا ایک چھتا دیکھا ہوگا، 2 دیکھے ہوں گے، پہاڑوں میں کسی ویڈیو میں لگا ہوا دیکھا ہوگا، دیکھ کے بڑا مزہ آتا ہے، بندہ خواہش کرتا ہے کیا خالص شہد ہے، مل جائے، طاقت دینے والا ہے، کتنا مٹھاس ہے اس کے اندر، کتنا لذیذ چیز اللہ نے بنائی ہے۔ ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ نہیں کھانے کو شہد؟ بندہ کہے کہ چینی چھوڑو، شہد ہی دودھ میں ڈال کے پیو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پوری کی پوری نہریں ہوں گی جنت میں شہد کی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دودھ کی نہریں ہوں گی، اور ایسا دودھ جس کا ذائقہ ذرا بھی بدلا ہوا نہیں ہوگا، ویسا ہی ہوگا جیسا اصلی تازہ دودھ نکل رہا ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسٍ، اور پانی کی نہر ہوگی جس کے اوپر ذرہ برابر بھی اس کے ذائقے میں، بدبو میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہوگی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور کس چیز کی نہر ہوگی؟
خمر، شراب کی نہر، اور وہ شراب ایسی ہوگی لذہ، صرف لذت آئے گی اس سے، للشاربین، پینے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ جنت میں تیار کر کے رکھا ہے، کن کے لیے؟ جنتیوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُم، دنیا کی ساری کشش والی چیزوں کے پیچھے پاگل ہو رہے ہو، کیا میں تمہیں اس سے خیر والی چیزوں کی خبر نہ دوں جو اللہ تعالیٰ نے جنتوں میں تمہارے لیے تیار کر رکھی ہیں؟ خالدین فیہا، یہاں اس آیت میں فرمایا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی وہیں پہ رہیں گے۔ اچھا، یہاں ہم دنیا میں جتنی چاہے چیزوں لے لیں، کسی بھی چیز کے مالک نہیں بن سکتے، اور جنت میں اللہ رب العزت ہمیں دے گا، کوئی اس کا معاوضہ نہیں ہوگا، کوئی رینٹ نہیں ہوگا، کوئی پیسے دے کر چیز خریدنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بے حساب ملے گا، جتنا چاہے ملے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ آگے اور فرمایا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو بیویاں دے گا، اور ان کی یہ صفت بیان کی گئی پاک بیویاں دے گا۔ کون سی بیویاں دے گا؟ پاک بیویاں۔ پاک بیویوں کا کیا مطلب ہے؟ دنیا کی بیویاں معاذ اللہ کی ناپاک ہیں، وہ بھی تو غسل کرتی ہیں جیسے مرد کرتا ہے ویسے عورت کرتی ہے۔ یہاں جنت کی پاک بیویوں سے کیا مراد ہے؟ ہر اس چیز سے پاک ہوں گی جسے انسان کی طبیعت ناپسند کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ حیض وغیرہ، نفاس وغیرہ، یہ ماہواری کا سلسلہ سارا جنت میں نہیں ہوگا۔ قضاء حاجت والا معاملہ نہیں ہوگا۔ پسینہ نہیں آئے گا، انسان پسینے سے کراہت کرتا ہے، پسینہ تک نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ۔ اب یہ سب کچھ سب بندے لینا چاہتے ہیں کہ نہیں لینا چاہتے؟ یہ ساری نعمتیں اللہ لینا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی بندہ ہے، کوئی جوان ہے، بوڑھا ہے، جس عمر کا بھی ہے، سب چاہتے ہیں جنت میں جائیں اور یہ چیزیں ملیں، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ دنیا میں اپنی خواہشات پہ قابو رکھنا پڑے گا۔ دنیا، یہ لفظ یاد کر لیں، جنت میں جانے کا سب سے ضروری آسان راستہ یا پہلا نقطہ یا پہلا فارمولہ یہ ہے، سب سے پہلے دنیا میں اپنی خواہشات پہ قابو رکھنا ہے۔ سورۃ النازعات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى، آگے فرمایا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى۔ اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا بھی نقشہ کھینچا ہے اور جنتیوں کا بھی، فرمایا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، دیکھنے والے کے لیے جہیم، آگ، جہنم سامنے آ جائے گی، واضح ہو جائے گی، نکل آئے گی۔ کون لوگ اس جہنم میں جائیں گے؟ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، بس جس نے حد کراس کی، جس نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا، حد سے تجاوز کیا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کا اثر لیا، اس سے متاثر ہوا۔ دنیا کی زندگی کا اثر لینا یہ اچھی بات نہیں ہے قرآن کے مطابق۔ مومن بندے کی شایان شان، کسی کے پاس اب مہنگی سے مہنگی گاڑی دیکھے تو متاثر ہونے کی ضرورت، اپنی طبیعت کو ایسا بنائیں کہ کسی کے پاس زیادہ پیسہ دیکھ کے متاثر نہیں ہونا، کسی کا بہت بڑا گھر دیکھ کے متاثر نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے، حلال راستے سے ملے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن کسی کے پاس دیکھ کے، یہ دنیاوی چیزیں دیکھ کے اثر نہیں لینا، کسی کا زیادہ مال خرچنے کا انداز دیکھ کے متاثر نہیں ہونا۔ دنیا کی کوئی چیز دیکھ کے، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جہنمیوں کی یہ نشانی اللہ بیان کر رہا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کا کیا لیتے ہیں؟ اثر لیتے ہیں۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہیم، بھڑکتی ہوئی آگ۔ یہ جہنمیوں کا کام ہے، حد سے آگے بڑھنا اور دنیا کی زندگی سے
متاثر ہونا۔ آگے جنتیوں کی باری آ رہی ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور پس جو بندہ اپنے رب کے مقام سے خوفزدہ ہوا، اپنے رب کی عظمت، اپنے رب کی کبریائی بیان کر کے سن کر اس کے دل میں خوف پیدا ہوا اور حرام کاموں سے بچا، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر سن کر جو بندہ حرام کاموں سے بچا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، آگے کیا فرمایا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس کی پریکٹس کرنی ہے ہم نے، نفس کو روکا اس نے، عن الہوا، کس سے، خواہشات سے۔ یہ لفظ جو ہوا ہے نا، ہوا، یہ یاد کر لیں، خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا۔ جہاں آپ کی خواہش سامنے آئے اور آپ اس کے پیچھے جائیں، دل کر رہا ہے یہ کام کرنے کا، دل کر رہا ہے فلاں چیز میرے پاس ہو، فلاں چیز کے لیے محنت کروں، تو یہ آپ کی خواہش ہے۔ تو نفس کو خواہش کے پیچھے چلنے سے روکنا ہے، اپنے نفس کو عادی بنانا ہے۔ جب کوئی بھی چیز ایسی آپ کے دل و دماغ میں آئے جس کا فائدہ آخرت میں نہیں ہو رہا، تو اس کو ضرورت کی حد تک رکھیں۔ جہاں ضرورت سے معاملہ آگے بڑھے، فوراً دماغ میں اعلان بجنا چاہیے کہ میرا راستہ بگڑنے کی طرف جا رہا ہے، میرا راستہ خواہشات پرستی کی طرف جا رہا ہے، اور یہ جنتیوں کا کام نہیں ہے۔ جنتیوں کا راستہ یہ ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جنتی اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے چلنے سے روکتے ہیں۔ آج کل آپ جتنی ویڈیوز دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ، ہر کوئی آپ کو پیسہ زیادہ سے زیادہ کمانے کی طرف رغبت دلائے گا، کامیابی ساری پیسے سے جوڑے گا، شہرت سے جوڑے گا، یا کسی بڑے منصب سے جوڑے گا۔ یہی نشانیاں لوگوں نے کامیابی کے لیے بنا لی ہیں، یہی معیار بنا لیا ہے۔ یہ سب خواہشات کی غلامی ہے، نفس کو خواہش کی طرف نہیں لے کر جانا، یہ چیزوں سے متاثر ہو کر۔ آج کل ایک بہت بڑا رواج ہے موٹیویشنل سپیکروں کا، سنے ہیں کہ نہیں سنے؟ ہر ملک کے اندر بیٹھے ہوئے، ان کی ساری موٹیویشن دنیا کے دائرے کے گرد گھومتی ہے۔ ایسے ہی ہے، ساری موٹیویشن کس لیے ہے؟ یہ تو صریحاً قرآن اور حدیث کے مزاج کے خلاف ہے، صریحاً آپ کو جہنمیوں کے راستے پہ چلانے والی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے، محنت کرنا، پیسے کمانا جہنمیوں کا کام نہیں ہے، لیکن اس کو مقصد بنا لینا، خواہشات کی پیروی کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ جہنمیوں کا کام ہے، خواہش کو اپنا مقصد بنا لینا۔ اور جنتیوں کا کام کیا ہے؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی سے روکا، اس کا جنت ٹھکانہ ہے۔ اور سب سے بڑا کامیاب انسان وہ ہے جو آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ اپنی زندگی کا مقصد بنائیں کہ ہم نے یہ جنت کے اندر جانا ہے، اور جنت میں جانے کے لیے اس کا شوق پیدا کریں۔ جنت میں جانے کے لیے پہلے جنت کی ویلیو اور قیمت کو سمجھیں کہ جنت کتنی قیمتی چیز ہے۔ جنت کی کوئی موازنہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں کیا جا سکتا۔ جنت کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا موازنہ دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت سے بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں جنت کی قدر نہیں ہے، ہم جنت کا ذکر سن کے مذاق سمجھتے ہیں، ہم حوروں کا ذکر سن کے مذاق سمجھتے ہیں، ہنسنے لگ جاتے ہیں، ایسے ہی کہ نہیں؟ اور دنیا کی عورتوں کے پیچھے سارے ہی چل رہے ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے پردے ڈالے ہوئے ہمارے اوپر۔ اگر کسی کا واٹس ایپ ہی کھل جائے نا، یا کسی کا یہ انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا استعمال کرنے کا جو ہسٹری ہے یہی کھل جائے، تو بندے کی اوقات سامنے آ جائے گی کہ بندہ اوپر سے کیا ہے اور اندر سے کیا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا؟ ایسے ہی ہے۔ جنت کی حوروں کا ذکر سنتے ہیں تو لوگ مذاق میں لیتے ہیں، جبکہ اس کو سیریس لینا چاہیے تاکہ ہم جنت میں جائیں اور جانے کے لیے نیکیاں کریں اور حرام کاموں سے بچیں۔ اس کا ذکر تو زیادہ پڑھنا چاہیے، ثواب سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ جتنا زیادہ ہم ٹک ٹاک پہ اور انسٹاگرام پہ عورتوں کو دیکھتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ جنت کا ذکر پڑھیں قرآن کے اندر، اور بے شک حوروں کا ذکر ہی پڑھ لیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا؟ کسی کو کوئی اختلاف تو نہیں ہے، کیونکہ وہ آسانی سے ملنے والی نہیں ہے۔
ذکر پڑھیں گے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ محنت کرنی پڑے گی، دنیا کے اندر آنکھوں کی حفاظت کرنی پڑے گی، شرمگاہ کی حفاظت کرنی پڑے گی، ہر قسم کی غلط خواہش کی سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، کردار کو صاف رکھنا پڑے گا، پھر جا کے کیا ملے گی؟ جنت ملے گی۔ اب ایک حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں، بڑی میری پسندیدہ حدیث ہے اور آپ لوگوں کی بھی پسند آئے گی، آپ لوگوں کو بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت النار بالشہوات، آگ کو گھیرا ہوا ہے شہوت والے کاموں نے، جن کاموں میں کشش ہے، جو کام ہمیں خوبصورت لگتے ہیں، دل کو اچھے لگتے ہیں، لذت والے لگتے ہیں، مزے والے لگتے ہیں، ایسے کاموں نے کسے گھیرا ہوا ہے؟ آگ کو گھیرا ہوا ہے۔ یعنی ہر مزے اور لذت والے کام کی طرف بھاگنا نہیں ہے پاگل ہو کر، خواہشات کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آگے کیا ہے؟ اس کے آگ ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جنت کے بارے میں کیا فرمایا؟ حفت الجنت بالمکارہ، اور جنت کو مکارہ نے گھیرا ہوا ہے، ان کاموں نے گھیرا ہوا ہے جن میں طبیعت آسانی محسوس نہیں کرتی، مزہ لذت محسوس نہیں کرتی، طبیعت اس سے بھاگتی ہے، ان کاموں نے جنت کو گھیرا ہوا ہے۔ یعنی جہاں آزمائش ہے، جہاں مشکل ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، اس کے آگے کیا ہے؟ صبر کرنا پڑے گا، خواہشات کو دبانا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا، نمازیں پڑھنی پڑیں گی، صبر کر کے حرام کاموں سے بچنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ آزمائے گا، صبر کرنا پڑے گا، تو آگے کیا ملے گا؟ جنت۔ اب اگر کہ یہ ایک آدمی وہ یہ کہے، یہ بڑی گہری بات ہے، اس حدیث کو سامنے رکھ کے سوچنی ہے، کوئی یہ کہے میری زندگی میں مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی، بڑی آسان پرسکون مزے کی زندگی گزار رہا ہوں، اگر کوئی یہ کہے تو اس کا راستہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ اس کو پرسکون ہونا چاہیے یا الارم بجنا چاہیے؟ اس کے دماغ کھٹکنا چاہیے؟ بجنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جنت کا راستہ ہے ہی مشکلات والا، اور ایک بندہ مومن اپنے آپ کو سمجھے اور اسے کبھی مشکل نہ آئے، وہ آزمایا نہ جائے، تو اس کا مطلب اس کے ایمان میں کوئی نہ کوئی کمی ہے، وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہے، وہ اپنے آپ کو مومنوں اور متقیوں کی صف میں نہ سمجھے۔ کوئی نبی ایسے آئے ہیں کہ جنہیں تکلیف نہیں آئی، آزمایا نہیں گیا۔ جتنا کوئی اللہ کا نیک آدمی ہے، جتنا کوئی اللہ رب العزت کے قریب ترین لوگ ہوں گے، اتنے زیادہ آزمائے جائیں گے، اور اللہ کے انبیاء اور رسول سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں، اور رسولوں میں بھی جتنا زیادہ اعلیٰ اور عرفہ مقام اور مرتبے والے رسول ہیں اللہ کے، اتنے زیادہ انہیں آزمایا گیا ہے، اتنی زیادہ بڑی سے بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی تکلیف نہیں، ہر سہولت میسر ہے، ہر مزہ زندگی کا مل رہا ہے، ہر لذت مل رہی ہے، تو معاملہ بہت گڑبڑ ہے، چاہے میں ہوں یا آپ ہیں۔ تو آزمانا، مشکلات آنا، پریشانیاں آنا، بعض اوقات یہ بھی یاد رکھیں حتیٰ کہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں نا، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، تو گناہ ہونے کے بعد دو راستے ہوتے ہیں بندے کے، یا تو بندے کو مصیبت آتی ہے، گناہ کے نتیجے میں پریشانی آ جاتی ہے، سزا ملتی ہے، اور یا گناہ کے بعد بندے کو اور گناہ کا موقع ملتا ہے، اور گناہ کرتا ہے، اور گناہ کرتا ہے، اور گناہ کرتا ہے، اسی میں لگ جاتا ہے۔ جس کو مصیبت اور پریشانی آئی
وہ پھر بھی خیر میں ہے کہ دنیا میں سزا مل گئی، گناہوں سے واپسی کا چانس مل گیا، رک گیا، اور جو اور گناہوں میں پڑ گیا اللہ تعالیٰ نے اسے ڈھیل دے دی ہے، اسے ایک ہی مرتبہ قیامت کے دن پکڑ آئے گی۔ تو دنیا میں کسی بھی شکل میں مصیبت آئے، کسی بھی شکل میں مصیبت آئے تو اس سے گھبرانا نہیں ہے، لیکن اگر کبھی کوئی مصیبت نہیں آ رہی ایک مسلمان کو، کوئی پریشانی نہیں آ رہی، تو اس کے لیے خطرناک بات ہے۔ اس لیے یہ دنیا کی زندگی لذتیں لینے والی جگہ ہے ہی نہیں، سکون لینے والی جگہ۔ جس دن آپ لوگوں نے اپنے آپ کو یہ سمجھا لیا، میں نے اور آپ نے، ہم نے اپنے آپ کو یہ سمجھا لیا کہ دنیا کی زندگی آسانی، لذت، مزے لینے والی جگہ نہیں ہے، دنیا کی زندگی صرف گزارنی ہے، ایک مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، ہمارا امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو کہ نہیں کرتے، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہو کہ نہیں گزارتے۔ انسان دنیا میں آیا کیوں ہے؟ پہلے کہاں تھا؟ انسان دنیا میں کہاں سے آیا ہے؟ جنت سے آیا ہے۔ کیوں آیا ہے؟ آزمائش کے لیے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہی پیدا کیا تھا نا، اور کیا کہا تھا؟ وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، اس کا پھل نہیں کھانا، اتنا احتیاط کرنا کہ قریب بھی نہ جانا، گئے ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ نتیجہ آپ کو پتہ کیا نکلا؟ شیطان نے بہکایا، آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیا، حوا علیہ السلام نے بھی کھا لیا، لمبا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو کہاں اتار دیا؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب کے سب، آدم اور حوا علیہم السلام بھی اور شیطان کو بھی اتار دیا۔ آزمائش چل پڑی، اب لمبی آزمائش میں ڈال دیا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے کے سارے جنت سے اتر جاؤ، اب یہاں سے آزمائش شروع، اب واپس اگر جنت میں جانا ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ یہ نہیں کہ بند ہو گیا طرح، واپس کہاں جانا ہے ہم نے؟ جنت میں۔ لیکن ساتھ میں اللہ نے ایک اور بھی چیز رکھی ہے، وہ کیا ہے؟ آگ۔ اب اترے ہو جنت سے، یہی انسان سارے آئیں گے، آدم کی نسل آئے گی، سب آزمائے جائیں گے، اور آزمائش ہے کہ یہ دنیا کی زندگی سے متاثر ہو کے پاگل نہ ہو جائے۔ یہ یاد رکھیں ہم کہاں سے آئے ہیں، واپس جانے کے لیے کوشش کرنی ہے، کہاں؟ جنت میں۔ اور اگر جس نے کوشش نہ کی تو وہ کہاں جائے گا؟ جہنم بھی اللہ نے پھر پیدا کر دی ہے، پھر دنیا میں بھی نہیں رہے گا، جنت سے نکالے گئے دنیا میں آ گئے۔ یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ یہاں دونوں آپشن ہیں، واپس کھویا ہوا مقام حاصل کر لو، جنت میں چلے جاؤ، ورنہ دنیا میں بھی نہیں رہو گے، کہاں جاؤ گے؟ آگ میں جاؤ گے، اور آگ میں جب چلے گئے تو وہاں ہمیشہ 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 کے لیے آگ بھڑکنی ہے، کبھی ختم نہیں ہو۔ آگ پھر آزمائے جانے کی جگہ بھی نہیں ہے، وہاں ٹیسٹ بھی ختم، وہ رزلٹ ہے، نتیجہ ہے۔ اچھا نتیجہ، برا نتیجہ دونوں سامنے ہیں۔ جس نے اچھے ایمان لایا، اعمال صالحہ کیے، وہ جنت میں جائے گا، اور جو خواہشات کے پیچھے چلا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ کی آیات کو جھٹلایا، خواہشات کی پیروی کی، وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے، خالدین فیہا، اسی میں ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ بے شمار آیات میں ہم فیہا خالدون، کتنی آیتوں میں آیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باہر آئیں گے۔ تو کتنا پیارا اللہ تعالیٰ نے پورا منصوبہ انسان کا، پورے کا پورا منصوبہ قرآن میں بیان کیا کہ نہیں کیا؟ اور کیسی بات ہے کہ انسان کی شروعات سے لے کے انسان کے دنیا کے معاملات اور آخر تک نتیجہ سارا جوڑ کے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ اور ہم بڑا اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، لیکن جس کو یہ پوری بات سمجھ نہیں آئی تو وہ بے وقوف ہے کہ نہیں، کم عقل ہے کہ نہیں؟ جس نے اس پہ توجہ نہیں دی، اپنی زندگی گزار رہا ہے اپنے طریقے سے، پاگل ہوا ہوا ہے، بس اس کو یہی فکر ہے کتنا کمایا کتنا کھا لیا، کتنا کمایا کتنا کھا لیا، کتنا کمایا کتنا کھا لیا۔
اور بھول گیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے بڑی جنتیں رکھی ہوئی ہیں، آدم علیہ السلام نکلے تھے یہاں دنیا میں آئے تھے آزمائش کے لیے، وہاں ان کی نسل چلی، میں ان کی نسل میں سے ہوں، ہم سب آزمائے جائیں گے اور واپس جانا ہے، ہمیں محنت کرنی ہے، کہاں جانے کے لیے؟ جنت میں جانے کے لیے۔ اور جو بھول گیا اس چیز کو تو وہ اپنے مقصد کو بھول گیا، وہ انتہائی بے وقوف اور کم عقل انسان ہے۔ تو دنیا میں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ زہد کیا ہے؟ زہد کیا ہے؟ آخرت کے اندر، آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب بندہ آخرت کو سامنے رکھ کے دنیا کی زندگی گزارے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا وہ اپنی دنیا کی زندگی اب ضروریات تک محدود کر دے گا اور خواہشات کو دبا دے گا۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، بڑی سے بڑی مہنگی گاڑی خرید سکتے ہیں، لیکن بندہ کہتا ہے کوئی بات نہیں یار، میں 40-50 ہزار کی گاڑی اچھی خرید لیتا ہوں، 30 ہزار کی خرید لیتا ہوں، کیا ضرورت ہے 1.5-2 لاکھ کی گاڑی خریدنے کی؟ اوپر اضافی پیسے میں ایک کام کرتا ہوں، اللہ کا گھر بنا دیتا ہوں، مسجد بنا دیتا ہوں، اتنے پیسوں میں مسجد بن جائے گی، اس کے بدلے مجھے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر دے دے گا۔ یہ کیا ہے؟ زہد ہے۔ یہ کیا ہے؟ زہد ہے۔ چاہتا تو خرید سکتا تھا، جائز تھا، لیکن اس نے کیا سوچا؟ آخرت کو بہتر بنا لیتا ہوں۔ ایک بندے کے پاس پیسہ ہے، لا الہ الا اللہ، ایک بندے کے پاس پیسہ ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں بڑا گھر بناتا ہوں۔ اب اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول کس گھر میں رہتے تھے؟ بڑی اہم اور غور کرنے والی، عبرت والی، سبق والی بات ہے ہمارے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گھر میں رہتے تھے؟ کتنا بڑا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کتنا بڑا تھا بتائیں؟ کتنا چھوٹا تھا؟ چلیں یہ بتا دیں۔ بڑا تو تھا ہی نہیں، کتنا چھوٹا تھا؟ وہ حضرت عائشہ والی حدیث پتہ ہے آپ کو کہ وہ رات کی عبادت کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب رات کو نفلی عبادت کرتے کھڑے ہو کے، یہ پہلے گزر چکی ہے بات، تو جب سجدہ کرتے تو میں اپنی ٹانگیں پیچھے کر لیتی، اور جب اللہ کے رسول قیام میں جاتے تو میں ٹانگیں، یعنی اتنی جگہ نہیں تھی کہ سائڈ میں ہو کے 2 لوگ بھی لیٹ جاتے آسانی کے ساتھ، کہ نماز پڑھتے ہوئے ٹانگیں پھیلانی پڑ رہی ہیں اور سمیٹنی پڑ رہی ہیں۔ اندر کوئی اٹیچ واش روم نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے گھر تھے، بیویوں کے ازواج مطہرات کس طرح کے باقی چھوٹے چھوٹے حجرے بنے ہوئے تھے۔ یا آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کے دور میں جو ہمارے ملکوں میں غریب لوگ جو شہروں دیہاتوں سے، گاؤں سے اٹھ کے شہروں میں آ جاتے ہیں، جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، ان کے پاس جھونپڑیاں بھی بڑی ہیں، سائز ان کا بھی بڑا ہے، ان کے پاس بھی سائز، رقبہ، جھونپڑی بڑی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے گھر میں رہتے تھے کہ نماز بھی پڑھنے کے لیے بہت بڑی جگہ نہیں تھی، آسانی کے ساتھ لمبا بندہ کوئی بیڈ وغیرہ اس طرح کا بھی بچھا نہیں سکتا تھا۔ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ بہتر؟ پہلے زمانے کی زندگیوں کو اگر موازنہ کیا جائے، پہلے زمانے کے جو بادشاہوں کے پاس زندگی اور سہولتیں اور چیزیں تھیں، ان سے کئی گنا زیادہ آسانی کے ساتھ آج کا چھوٹے طبقے کا بندہ زندگی گزار رہا ہے۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ پہلے زمانے کے بادشاہوں کے پاس وہ چیزیں نہیں تھیں، وہ نعمتیں، وہ سہولتیں انہیں میسر نہیں تھیں جو آج مجھے اور آپ کو ہیں۔ اس کے باوجود بھی رونا دھونا ختم نہیں ہوتا، اس کے باوجود بھی ہم شکر ادا نہیں کرتے، یعنی ہم پچھلے بادشاہوں سے بہت آگے ہیں، بادشاہوں والی ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ گاڑیاں
ایئر کنڈیشن گرمی جتنی مرضی ہو ہم کمرے میں بیٹھ کے چلا لیتے ہیں، ہمیں محسوس نہیں ہوتا، پسینہ تک نہیں آتا۔ فریجیں ہماری فروٹ سے بھری ہوئی ہیں، ہر قسم کی کھانے کی چیز میسر ہے۔ یہ ساری سہولتیں پہلے زمانے کے بادشاہوں کے پاس تھی نہیں تھی، تو ہم تو ان سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں گزار رہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر کتنا ادا کرتے ہیں، اور رونا دھونا کتنا بچایا ہوتا ہے ہم نے، بچایا ہوا ہے کہ نہیں بچایا ہوا؟ بس یہ مثال یاد رکھنی ہے آپ نے۔ آپ لوگ کن سے بہتر گزار رہے ہیں زندگی؟ بادشاہوں سے۔ ہمارے پاس پیسے جمع پونجی ہر بندے نے کی ہوتی ہے، ہر بندے نے کی ہوتی ہے، اور کتنی جمع پونجی کی ہوتی ہے لوگوں نے؟ اتنی تو کی ہوتی ہے کہ 2-2 3-3 سال تک وہ بغیر کام کاج کیے بھی آرام سے بیٹھ کے کھا پی سکتے ہیں، ہر بندے نے کی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دن تک تازی روٹی نہیں پکتی تھی، کئی دنوں تک گوشت نہیں پکتا تھا، پکتا ہی نہیں تھا۔ کئی دنوں تک کھجوروں کے اوپر، خالی کھجوروں پہ گزارا کیا جاتا تھا۔ آج کل تو کھجوریں ایسے بانٹی جاتی ہیں کہ کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا۔ سعودی عرب میں بانٹی جاتی ہیں کہ نہیں؟ رمضان میں آپ نے حال دیکھا کیسے کھجوریں بانٹی جاتی ہیں؟ اگر آپ سنبھال کے رکھ لیں سارا سال کھجوریں کھاتے رہے، ختم نہیں ہوں گی رمضان کی کھجوریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہی ہوتا رہا، کھجور سے گزارے ہوتے تھے، اور ہم کھجور کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آج کے دور میں ہمارے یہاں پاکستان میں آج کل لوگوں کے بجلی کے بل بڑے زیادہ آ رہے ہیں، لوگ رونے پہ آئے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ پاکستانیوں سے پوچھیں ادھر سب سے زیادہ مسئلہ کیا ہے؟ بجلی کا بل۔ کیوں زیادہ آتا ہے بجلی کا بل؟ کیوں زیادہ آتا ہے؟ اے سی چلتا ہے۔ آج سے 30 سال پہلے کتنے لوگوں کے گھروں میں اے سی لگا ہوا تھا؟ کتنے لوگوں کے گھروں میں تھا؟ میں تو 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 20-30 سال پہلے جائیں، کتنے لوگوں کے گھروں میں اے سی تھا؟ شہروں میں نہیں تھا۔ اب ایک نے لگوایا تو دوسرے نے لگوایا، دیکھا دیکھی تھی۔ اس سے پہلے بھی زندہ تھے۔ اے سی کے بغیر والی مخلوق بھی یہاں ساری بیٹھی ہوئی ہے، یا میں نے بھی دیکھا ہے اے سی کے بغیر والا زمانہ۔ ٹھیک ہے، زندہ تھے کہ مر گئے تھے لوگ؟ اچھے تھے، رونا دھونا کم تھا، سوتے تھے، سب کچھ ٹھیک تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ خواہش بڑھی، لوگوں کی ٹینشن بڑی، شکوے شکایتیں، رونا دھونا بڑھ گیا۔ تو بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے زندگی سکون سے گزارنی ہے یا بے چینی سے گزارنی ہے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، جب آپ اپنے گھروں سے یہاں آنے لگے تھے نا کمائی کرنے کے لیے، تو آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ لے کے آئے تھے، چھوٹے چھوٹے۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ ایک بندہ ہمارا رشتہ دار تھا، اس کے بیٹے نے سعودیہ آنا تھا، تو ہر وقت روتا ہی رہتا تھا، جب دیکھو روتے رہنا۔ میں نے بولا تمہارا بیٹا ادھر جا کے کتنے پیسے کما لے تم بڑے خوش ہو گئے؟ کہتا بس 50,000 روپیہ بھیج دے تو میں اس میں گھر بھی چلا لوں گا، اپنا ادھر کا کام بھی کھڑا کر لوں گا، بس 50,000۔ وہ لڑکا ادھر آیا، اس نے کمایا، اس نے ادھر آگے گھر بھی بنایا، بہنوں کی شادیاں بھی کر لیں، 2-4 سال میں بڑے کام کر لی، اپنی بھی کر لی، 1.5-2 لاکھ روپے تک بھیجنے لگ گیا، لیکن اس کے باپ کا رونا دھونا ختم نہیں ہوا۔ اب ہر بندے کا یہی حال ہوگا، جب آپ آئے ہوں گے نا، تو آپ نے اگر اپنے ملک کے اندر اگر 20-25 ہزار روپے کما رہے ہیں نا، تو آپ نے سوچا ہوگا کہ بس اتنا ہی بھیج دوں، اوپر والے سارے میں جمع کروں گا۔ اور جب ادھر آتے ہیں تو آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آنے کے بعد جو ہے نا، آپ کو بیوی کہتی ہے کہ نہیں یہ خرچہ بھی ہے، اس مہینے تھوڑے زیادہ چاہیے، آپ 25 سے 30 کرتے ہیں، اگلے مہینے ایک اور خرچہ بیوی نکالے گی، 35 ہوں گے، اس سے اگلے اور نکالے گی، بڑھتے بڑھتے لاکھ روپے تک چلے جائیں گے، تو رونا دھونا آپ کے بیوی بچوں کا ختم نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اپنے ضرورتوں کو کس کے زور سے پکڑنا چاہیے، تب ضرورتیں ضرورت رہتی ہیں، تھوڑا سی ڈھیل دیا آپ نے، وہ ضرورت خواہش میں بدل جائے گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو خواہشات کے پیچھے چلنا یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، اس کے اوپر کنٹرول رکھنا ہے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا موقع ملے، تاکہ ہماری نمازوں سے ہم غافل نہ ہوں، تاکہ ہم سارے کا سارا وقت اپنے بیوی بچوں کے خرچے پورے کرنے کی طرف
نہ لگائیں۔ لوگوں کی آج کل عادت بن گئی ہے زیادہ خرچ کر کے دکھاوا کرنا، یہ جاہلوں کا کام ہے، یہ مومنوں کا کام نہیں ہے۔ مومن بندے کا کام یہ ہے کمائے بھی اتنا جتنی ضرورت ہے، اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے ذکر میں لگائے، نیک کاموں میں لگائے، عبادت کے اندر لگائے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آسانی سے زیادہ پیسہ دے دے تو وہ بھی کس میں لگائے؟ اللہ کے راستے میں لگائے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس کتنا پیسہ تھا؟ ان کے پاس کتنا پیسہ تھا؟ کبھی سوچا ہے؟ آج کے حساب لوگوں نے لگایا، میں نے شاید بتایا تھا آپ کو پہلے، آج کا حساب لوگوں نے لگایا ان کی جائیداد کا یا مال کا جو ان کے پاس تھا، صدقہ کرنے کے بغیر، صدقہ جو کر دیا اس کو چھوڑ دے۔ یہ جو وہ الگ تھا صدقے والا، اور جو انہوں نے چھوڑ کر گئے نا وہ الگ تھا۔ ایک آپ مثال لے لیں صرف، کہ جو ان کا کنواں تھا وہ اس زمانے میں ایک ہی کنواں تھا مدینہ میں، اور کس کے پاس تھا وہ؟ یہودی کے پاس۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جو اسے خریدے گا مسلمانوں کے لیے اسے کیا ملے گا؟ جنت کی خوشخبری، بشارت ملے گی۔ انہوں نے منہ بولی قیمت اس نے جتنی لگائی اس زمانے میں اضافی قیمت لگائی جتنی لگتی تھی، اور اسے پتہ تھا کہ مجبور ہے، اور جب پتہ ہو کوئی مجبور ہے اور خریدے گا ہی خریدے گا تو لگانے والا کتنی قیمت لگاتا ہے؟ پھر زیادہ سے زیادہ لگاتا ہے، اسے پتہ ہے اس کے پاس کوئی راستہ۔ انہوں نے اس قیمت کے اوپر خریدا، وہ چاہتے تو کاروبار بھی کر سکتے تھے، خود آگے بیچنے لگ جاتے، لیکن اسے وقف کر دیا۔ آج بھی اگر آپ جائیں تو ان کے نام کی ایک بلڈنگ موجود ہے مدینہ میں، دیکھیں جا کے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے باہر وقف عثمان ابن عفان، نام ہی باہر کیا لکھا ہوا ہے؟ وقف عثمان ابن عفان۔ وہ 1400 سال سے ایک بلڈنگ چلی آ رہی ہے جس کا سارا پیسہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا ہوا ہے، نیک کاموں کے اندر، خیر کے کاموں میں خرچ ہو رہا ہے۔ ثواب کس کو مل رہا ہے؟ جیسے انڈیا کے اندر ایک مسئلہ چل رہا ہے نا آج کل، مسلمانوں کے اوقاف ہیں، پرانے زمانے کی جائیدادیں ہیں، تو یہاں بھی اوقاف موجود ہیں۔ جن لوگوں نے زمینیں وقف کی تھیں وہ آج تک اوقاف کے نام پہ چلتی آ رہی ہیں، ان کا جو پیسہ آتا ہے وہ خیریہ کے کاموں میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی چھوڑی ہوئی جائیدادیں آج بھی موجود ہیں جو انہوں نے وقف کی ہوئی ہیں، اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنی ہوئی ہیں۔ انہیں بھی نہیں پتہ ہوگا یہ کب تک چلتی رہنی ہے، انہیں بھی یہ اس بات کا پتہ تھا؟ نہیں پتہ تھا۔ تو پیسہ آ بھی جائے تو نیک بندے کا کام ہے کہ اس طرح کے کام کرے۔ نیک بندے کا کام کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے دکھاوے کے اندر خرچ نہ کرے، زیادہ نہ خرچ کرے، کہ پتہ لگے آج لوگوں کی ٹور یہی بنی ہوئی ہے کہ بڑی گاڑی رکھیں گے تو لوگ عزت سے ملیں گے، بڑا موبائل رکھنا ہے اس لیے دکھانے کے لیے، شادی کے اندر بیٹے کی شادی پہ پیسہ زیادہ لگانا ہے دکھانے کے لیے۔ یہ جاہلوں کا کام ہے، یہ مومنوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جنتیوں والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنتیوں کی صفات ہمارے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہنمیوں کے کاموں سے اور ان کے صفات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا وصلی اللہ علیہ ولکم ولجميع المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔